ڈاکٹر اسد محمود خان کے ڈائس پر تشریف لے آئیں. ڈاکٹر اسد محمود خان. چیئرز کی اجازت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اقبال کو جذب و کیف سے آگے پڑھانے کی نہیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہی میرا موضوع بھی تھا کہ اقبال ایز اے کیٹلسٹ فار دی رینیسانس آف دی مسلم امہ. آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے اقبال کے جو جذباتی اشعار ہیں ان کو جذبات کے حوالے سے کوٹ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے عمل کے لیے کوئی جو انہوں نے فریم ورک دیا، کیا اس کی کوئی عملی تصویر بھی ہمیں نظر آتی ہے؟ کیا ہم ایجوکیشن میں بار بار ہمارے دو اسکالرز نے یہاں پہ بڑی جذباتی سی تقریر کی، کیا انہوں نے اس پوری تقریر کے اندر کوئی ایک بھی عملی طور پہ اس کا فریم ورک دینے کی کوشش کی کہ یہاں اسکالرز موجود تھے، یہاں پہ بڑے بڑے جو فیصلہ ساز لوگ موجود تھے، ادارے موجود تھے، تو وہ اس کے اوپر کوئی عمل کی ایک عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے، کوئی ایک ایجنڈا پوائنٹ ہم رکھ لیتے؟ نہیں. یہی ہے وہ عمل اور گفتگو کے درمیان کا فقدان جسے اقبال نے کہا تھا. اقبال نے عمل کی بات کی تھی، ایکشن کی بات کی تھی، پروگرس کی بات کی تھی. اس نے صرف جو ہے وہ لہو گرمانے کی بات نہیں کی تھی. آج ہم جب مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، اس کے رینیسانس کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں یورپ کو اور دیگر قوتوں کو اکٹھا ہونے کے لیے، ایک چیز پہ متفق ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کاز ریزن کریٹ کرنا پڑتی ہے. کبھی وہ اکانومی کی صورت میں، کبھی وہ دہشت گردی کی صورت میں، لیکن واحد مسلم امہ ہے جس کو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اقبال نے اس کا سرا جو ہے وہ قرآن، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو کہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے. ہمیں کہیں بھی لا الہ کہہ دینے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم چلے جائیں، ہمیں صرف لا الہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سب اس ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو مسلم امہ کے لیے عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. آج ہم مثالیں دے رہے ہیں فلسطین کی، افغانستان کی، کے پی کی، لیکن کیا ہم اتحاد سے دور ابھی بھی نہیں ہے؟ کیا ہم عمل کی اس سفر پہ ابھی تک ہم نے ابھی سفر شروع نہیں کر پائے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی اقبال نے بات کی تھی؟ تو میں اپنے اس مقالے کو جو ہے اس لیے میں نے مختصر بھی کر دیا کہ مجھے ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو اقبال کی بنیادی فلسفہ ہے، جو اس کو ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے، جو اس نے اسپرچول ویلیوز کی بات کی تھی، جو اس نے اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کی تھی. آج دنیا نے 100 سال بعد کیونکہ ایک مقالے کا میرے استاد محترم بھی یہاں بیٹھے ہوئے، اس کا عنوان بھی یہی ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ اسپرچول ڈیموکریسی کو دنیا نے، ویسٹ نے 100 سال بعد ریکگنائز کیا کہ یہ ہے ہماری ریلیشنز بیونڈ بارڈر. تو ہمیں اب تک صرف وہ شیروں سے آگے ہم اب تک نہیں جا پائے، اور دنیا اس کو فالو کر رہی ہے عملی صورت میں. تو میرا اس حال سے جو ہے وہ ہماری اس کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے عملی صورت میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اسپرچول ڈیموکریسی کی اقبال نے بات کی تھی. آج ہمیں کشمیر میں، فلسطین میں، ایران میں، مصر میں، ہمیں جو ہی کوئی ایسا صورت ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمیں بیونڈ بارڈرز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ اغیار کی طرف دیکھنے کی، ان کی پالیسیوں کی طرف، ان کی صورتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس فریم ورک موجود ہے، صرف ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس کے اوپر کتنی شد و مت کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور اس کو لے کے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، جس کو دنیا فالو کرنا چاہ رہی ہے. جزاک اللہ سر. تھینک یو.